بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں سورہ العمران کی آیت نمبر 199، 190 اور 191۔ اس کی تلاوت صبح ہو چکی ہے 6 بجے، ترجمہ اردو اور انگلش ترجمے کے ساتھ۔ اب ہم اس کی تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ 199 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں ان گستاخوں کا رد کیا گیا ہے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے۔ ان کے رد میں فرمایا گیا کہ جو زمین اور آسمان کے دائرے میں آنے والی ہر چیز کا مالک ہے، اس کی طرف فقر کی نسبت کس طرح کی جا سکتی ہے۔ یہاں ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان سے متعلق ایک حدیث قدسی ذکر کرتے ہیں، جس سے ان گستاخوں کی جہالت اور اللہ کی شان مزید ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، جسے میں ہدایت دوں، اس کے علاوہ تم سب گمراہ ہو، اس لیے تم پر ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، جس میں کھلاؤں، اس کے سوا تم سب بھوکے ہو، تو تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، جسے میں لباس پہناؤں، اس کے علاوہ تم سب بے لباس ہو، لہذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب رات دن گناہ کرتے ہو، اور میں گناہ بخشنے والا ہوں، تو مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی نفع کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، تمہارے پہلے اور آخری تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں، تو میرے ملک میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر تمہارے پہلے اور آخری تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جائیں، تو میرے ملک سے کوئی چیز کم نہیں کر سکتے۔ اور اے میرے بندو، تمہارے پہلے اور آخری تمہارے انسان اور جس کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں، اور میں ہر انسان کا سوال پورا کر دوں، تو وہ جو کچھ میرے پاس ہے، اس سے صرف اتنا کم ہوگا جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے اس میں کمی ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کی پوری جزا دوں گا۔ تو جو شخص خیر کو پائے، وہ اللہ کی حمد کرے، اور جس کو خیر کے سوا کوئی چیز، جس آفت یا مصیبت پہنچے، وہ اپنے نفس کے سوا اور کسی کو ملامت نہ کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ 190 آیت میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کی باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر رات ٹھہرا، اور اس دن سرور کائنات دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ہم آرام فرما تھے۔ جب رات کا تائی حصہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کے ان آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ تلاوت کے بعد ارشاد فرمایا، اس پر افسوس ہے جو یہ آیت پڑھے اور اس میں غور نہ کرے۔ تو دوستو، اس آیت سے معلوم ہوا کہ علم جغرافیہ اور سائنس حاصل کرنا بھی ثواب ہے، جبکہ اچھی نیتوں جیسے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت یا اللہ تعالی کی عظمت کا حاصل کرنے کا لیے ایک یہ شرط ہے کہ اسلامی عقائد کے خلاف نہ ہو۔ اس آیت مبارکہ میں آسمان زمین کی تخلیق میں قدرت الہی کی نشانی کو فرمایا گیا ہے، لہذا اس کی پیش نظر اس تفکر کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدرت الہی کی چھٹی نشانی آسمانوں، ستاروں کی مملکت اور ان کے عجائب میں ہے، کیونکہ جو کچھ زمین کے اندر اور روئے زمین پر ہے، وہ سب کچھ اس کے مقابلے میں کم ہے۔ آسمان ستاروں کے عجائب میں تفکر کرنے کے لیے قرآن پاک میں تنبیہ فرمائی گئی ہے۔ تو دوستو، تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ زمین اور آسمان کے تخلیق میں غور کیا جائے۔ آسمان کی نیلاہٹ اور ستاروں کی ٹمٹماہٹ کو دیکھ لینا غور نہیں کہ یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں، بلکہ مقام افسوس تو یہ ہے
کہ تم اپنے عجائب اور اپنی ذات کو جو تیرے پاس ہیں اور وہ زمین و آسمان کے عجائب کی یہ نسبت ایک ذرا بھی نہیں جس کو تو پہچان سکتا، تو پھر زمین و آسمان کے عجائب کو کیسے پہچان سکے گا؟ تجھے بدر چیز معرفت کی درجات پر ترقی کرنی چاہیے۔ تجھے پہلے اپنی ذات کو پہچاننا چاہیے، پھر زمین اور آسمان کی تمام اشیاء کا عرفان حاصل کرنا چاہیے، پھر ہوا بادل وغیرہ کے عجائب کو پہچان کرنی چاہیے، پھر آسمان اور ستاروں کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، پھر کرسی اور عرش کو پہچاننا چاہیے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ 191 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہاں عقل مند لوگوں کا بیان ہے کہ وہ ہیں کون، اور ان کے چند اہم کام بیان فرمائے گئے ہیں۔ نمبر 1، عقل مند لوگ کھڑے بیٹھے اور بستروں پر لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ مولا کریم کی یاد ہر وقت ان کے دلوں میں چھائی رہتی ہے۔ نمبر 2، عقل مند لوگ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور کائنات کے دیگر عجائبات میں غور کرتے ہیں، اور ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا ہے۔ نمبر 3، کائنات میں غور و فکر کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت ان پر آشکار ہوتی ہے اور ان کے دل اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جاتے ہیں، ان کے زبانیں اللہ کی عظمت کے ترانے پڑتی ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ مذکورہ بالا تمام چیزیں کامل ایمان لوگوں کے اوصاف ہیں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے اسلاف اللہ کی یاد میں بہت رغبت رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جیلانی رحمۃ اللہ کے پاس ستو دیکھے جس سے وہ بھوک مٹا لیتے تھے۔ میں نے کہا، آپ کا کھانا اور دوسری اشیاء کیوں نہیں کھاتے؟ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں نے چبانے اور یہ ستو کھا کر گزارا کرنے میں 90 تسبیحات کا فرق پایا ہے، لہذا 40 سال سے میں نے روٹی نہیں چبائی تاکہ ان تسبیحات کا وقت ضائع نہ ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ آپ بازار جاتے اور اپنی دکان کھول کر اس کے آگے پردہ ڈال دیتے اور 400 رکعت نفل ادا کر کے دکان بند کر کے گھر واپس آتے۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں قرآن، اس کی تفسیر، حدیث پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔